ادبن 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 بصمیم قلب جانشین سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن و نگران جلسہ محترم المقام عزت مآب ڈاکٹر الحاج الشیخ شاہ محمد افضل الدین صاحب جنیدی المعروف با سراج بابا صاحب قبلہ سے دل کی گہرائی کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کو ہدایتوں کے گلدستوں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادبگاہ زیر آسماں غش نازک تر، نفس گم کردامی آیت جنید و بایزید اینجا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آوست، اگر باو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بحرس و رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا با قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتا با قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز و محترم و محتشم مشائخین عظام، علماء کرام، خصوصاً مہمان واعظ محترم علامہ مولانا احمد اشرفی صاحب قبلہ، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ کو مدلل مفصل اس عنوان کے تحت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت آپ کو سننا ہے، کیونکہ ہم اہل سنت الجماعت ہیں ہی عاشقوں کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بات کرتے ہیں تو عشق رسول کی ہی بات کرتے ہیں، بے شک، اور عاشقوں کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہوا کرتی، ہر وقت وہ سرکار کے گن گانے میں بتا دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے مولانا
سید شاہ قاسم بخاری صاحب سے بڑی پرمغز تقریر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت رکھنے والے اشیاء اور نسبت رکھنے والے تمام چیزوں کی تعظیم کے متعلق آپ نے بڑے اچھے دلائل سے اس بات کی وضاحت کی. بس میں آپ کے درمیان اور مولانا کے درمیان زیادہ حائل نہ ہونا چاہوں گا. چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. معترضین کا اعتراض عشق لفظ پر ہوتا ہے جی کہ عشق لفظ آیا کہاں سے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے وہ حضرات ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے کوٹ کوٹ کر محبت کرتے ہیں. اب یہاں پر لفظ حب آیا ہے، اس کا معنی محبت ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے لفظ اشد کا اضافہ فرمایا ہے. شد خود ہی شدت بیان کرتا ہے، شد خود ہی شدت کا اظہار کرتا ہے. شد بھی نہیں بلکہ اشد آیا ہے، یعنی یہاں اس میں تفضیل کا صیغہ آیا ہے، بلکہ مبالغے سے یہاں پر بیان ہو رہا ہے کوٹ کوٹ کر ہر درجے اللہ سے محبت کرنے والے. یعنی حب سے پہلے اگر شدت آ جائے، حب شدید ہو جائے، حب محبت حد درجے ہو جائے تو اسے عشق کہا جاتا ہے. تو لہذا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے کوٹ کوٹ کر، یعنی لفظ عشق یہاں پر رکھ دیں تو برابر فٹ ہو جائے گا. مولانا یہاں موجود ہیں کہ اللہ سے عشق رکھنے والے ایمان والے ہیں. اس کے بعد حدیث پاک میں بھی رہبری ہوتی ہے. مشہور حدیث پاک آپ سنتے جاتے ہیں کہ ایمان والوں کی وہاں پر بھی تعریف بیان کی گئی ہے. لا یؤمن احدکم اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سرکار سے یہاں پر احبہ خوب بھی اس میں تفضیل سے آیا ہے، شدید محبت نہ کرے، ہر درجے محبت نہ کرے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد کئی محبتوں کا ذکر ہو رہا ہے. والدین کی محبت، اولاد کی محبت، لوگوں کی محبت، ان تمام محبتوں سے اوپر سرکار کی محبت ہو، اور محبت بھی ایسی محبت احب ہو، شدید محبت ہو، تو اس طریق کو عشق کہا جاتا ہے. تو لہذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. سرکار کی تعظیم، سرکار کا عشق، سرکار کی محبت، آپ صحابہ اکرام کے زندگیوں پر اگر طائرانہ نظر ڈالیں تو وہ گروہ عشق تھا، وہ شاخ کا گروہ تھا. بس انہوں نے سرکار کی ذات سے ایسا عشق کیا کہ وہ مقام صحابیت پر فائز ہو گئے. اسی پروانوں کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے اطراف و اکناف، ان کے اطراف و رہنے والے کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، ان کے قربت میں رہنے والے. محمد رسول اللہ والذین معہ، آپ کی سنگت میں رہنے والے، آپ کی مائیت میں رہنے والے. آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر مثل شمع ہیں تو پروانوں کی طرح آپ کے اطراف رہنے والے وہ شاخ ہیں. تو لہذا آج کی مجلس میں اختصار سے عاشقوں کی طرح صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ایسی شان والا اسم مبارک ہے
جس کو اللہ نے حمد کے پردوں سے نکالا ہے. اللہ نے حمد کے پردوں سے اس میں مبارکہ ظہور فرمایا ہے. اور آ جائے اس حدیث قدسی سے بھی عشق کی رہبری ہوتی ہے جس کے بارے میں صوفیہ ہمیشہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق. بعض جگہ فخلقت النور بھی آیا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا, میں نے محبت کی, میں نے عشق کیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں, تو میں نے نور مصطفیٰ کو تخلیق دی. تو لہذا اللہ کی ذات کے مظہر اتم اگر کہیں تو سرکار کی ذات ہے. مولانا نے پرسوں بڑی اچھی بات کہی, جس طرح کائنات وحدانیت میں اللہ رب العزت لا شریک ہے, کائنات وحدانیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اسی طرح کائنات رسالت میں حبیب کا کوئی شریک نہیں, سرکار دو جہاں وطن کی ذات کا کوئی شریک نہیں. تو لہذا آپ کلمے کو اگر غور دیکھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہاں پر حرف عاطفہ واو بھی نہیں آیا. اللہ کے بعد شروع ہو رہا ہے فوراً محمد, یعنی اللہ کا عکس, اللہ کے جلوے, اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اگر کرنا چاہ رہے ہو فوراً محمد کی ذات کو دیکھ لو. آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا خدا کی توحید کے لیے, خدا کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا کوہ پارا کی چوٹی پر جب سب سے پہلے اعلان فرمایا. تو لہذا میں آگے مزید تشریح نہیں کرنا چاہوں گا, بس اللہ لفظ جس طرح اپنے اندر معنویت لیے ہوئے ہیں اسی طرح پڑھتوئے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر معنویت لیے ہوئے. صوفیہ اکرام بیان فرماتے ہیں لفظ اللہ کو اگر غور کریں تو ہر روح ہٹا دے مانا دے گا. اللہ کا اگر الف ہٹا دیا تو بچا کیا, للہ, بس اللہ کے لیے. اور پھر دوسرا لام ہٹا دے اور پہلا پھر الف لگا دے, بنا الہ معبود. بنا کیا, الہ معبود. اس کے بعد الف بھی ہٹا دے, لام بھی ہٹا دے, بچا کیا, لہو, اسی کے لیے. بچا کیا, لہو, اسی کے لیے. اس کے بعد لام بھی ہٹا دے, بچا ہو, بچا ہو, بس وہی, بس وہی ذات. اس مقام پر مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں شمع بزمِ دنا, شمع بزمِ دنا, ہو میں گم کن انا. سبحان اللہ. شمع بزمِ دنا, ہو میں گم کن انا. شرح متن ہوئیت پہ لاکھوں سلام. شرح متن ہوئیت پہ لاکھوں سلام. سرکار ہو کی شرح ہے, سرکار مقام ہو کی شرح ہے. اس شرح میں میں نہیں جاتا. بہرحال اللہ کا اسم ایسا اسم مبارک ہے کہ ہر لفظ مانا دے گا. اسی طرح آ جائیں پڑھتو ہے اللہ, مظہر اسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عشق کی مجلس ہے, لہذا دلوں میں عشق پیدا کریں. کس سے؟ اسم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس محمد کا ورد کرتے جائیں تو اس کی چاشنی, اس کی لذت ایسے محسوس ہوگی. آپ کہیں گے محمد, 2 مرتبہ لب بوسہ دیں گے, 2 مرتبہ لب بوسہ دیں گے. اللہ بوسوں سے پاک ہے, اللہ بوسوں سے پاک ہے. اللہ کی ذات یہ محدود نہیں ہے, لا محدود ذات ہے. تو اللہ نے اپنا بوسہ بھی اس میں محمد میں رکھ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
کہ محمد میں 2 مرتبہ آپ کے ہونٹ ایک دوسرے کو لگتے ہیں. جو بوسوں کا انکار کرتے ہیں ان کے بھی ہونٹ لگتے ہیں, غیر شعوری طور پر بھی وہ بوسا دیتے ہیں. تو لہذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب لے لیں 2 مرتبہ ہونٹ بوسا دیں گے اور آ جائے محمد اسم ذات, سرکار کا اسم ذات ہے, سرکار کا اسم ذات ہے جس کو حمد کے پردوں سے اللہ نے نکالا ہے. ایسی حمد کی, ایسی حمد بیان کی سرکار کی کس نے؟ اللہ نے. کبھی ورفعنا لک ذکر کے ذریعے, کبھی وللآخرۃ خیر لک من الاولی کے ذریعے, کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ذریعے, مختلف ذریعوں سے, یہاں تک کہ قرآن پاک مکمل کی مکمل الحمد سے والناس تک سرکار کی حمد ہے. اس حد درجے حمد جس ذات کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. اس حد درجے حمد جس ذات کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. اب شروع کا میم ہٹا دے, آپ بچا کیا؟ حمد. سراپا تعریف, سرتاپا تعریف جس ذات کو کہا جائے وہ حمد ہے. اب ہے ہٹا کر شروع کا میم لگا دیں, ہے ہٹا کر شروع کا میم لگا دیں, بنا ممد. بنا ممد, مدد فرمانے والی ذات. مدد فرمانے والی ذات اگر ہے تو آقا کی ذات ہے. ہماری مدد فرمانے والی ذات ناصر ذات ہے تو آقا کی ذات ہے, بنا ممد. اور میم پھر ہٹا دیا, بنا مد, دراز ذات. سبحان اللہ. ایسی ذات جو اول بھی تھی, جو آخر بھی ہے, جو ظاہر بھی ہے, جو باطن بھی ہے. ایسی ذات, ایسی دراز ذات, مشرق تا مغرب, شمال تا جنوب, ہر جگہ پر آپ کی رحمت سایہ فگن ہے. آپ کی رحمت سایہ فگن ہے. اسی مقام پر پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. وہی ہے اول, وہی ہے آخر. ایسی درازات کہ وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی درازات اللہ مد یعنی دراز ذات. یہ علماء اکرام کیونکہ اہل علم ہوتے ہیں, ہم ادب علمی کی بنا پر اور مزید تشریح کر نہیں سکتے ہیں. ہمارا مطالعہ بالکل کم مطالعہ ہے, لیکن سرکار کی شان دیکھیے, سرکار کے مبارک کی شان دیکھیے. میم نکال دیں دال, دال یعنی دلالت کرنے والی ذات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دال یعنی دلالت کرنے والی ذات. کس کی دلالت کرتی ہے؟ اللہ کی قدرت کی. جی. اللہ کی رضا کی دلالت سرکار کی رضا ہے. اللہ کے ہاتھ پہ, سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پہ بیعت. سبحان اللہ. سرکار کی محبت اللہ کی محبت. سرکار کی رضا اللہ کی رضا. سبحان اللہ. تو جو بھی دلالت کرے گی یہی ذات کرے گی. یہاں تک کہ من رعانی فقط رال حق, جس نے اس ذات کا مشاہدہ کا حق کر لیا اس نے حق کا مشاہدہ کر لیا. سبحان اللہ. تو لہذا دلالت کرنے والی ذات, تو لہذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو افضل و اعلیٰ ہی ہے. آپ کی ذات قدرت کے انوار کا سرچشمہ ہی ہے, لیکن آپ کا اسم مبارک بھی ایسا نرالا اسم مبارک ہے. جس طرح اللہ کی ذات کا ذاتی اسم اللہ ہے, اسی طرح اس ذات کا پرتو محمد بھی اپنی شان میں اسی مظہریت کو بیان فرماتا ہے. لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے عشق و محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.